فقیر کبھی چوکی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، جو چین کی نیند 8 گھنٹے کبھی نہیں لیا، جنہوں نے جی بھر کے دنیا میں گھوما پھرا نہیں، جن کے دماغ میں جنت بسی تھی، جن کے دماغ میں جہنم سے آزادی کی فکر بسی تھی، جن کے دماغ میں اللہ رسول کا ڈر بسا تھا، جو ہمیشہ سہمتے رہتے، کبھی سال میں ایک گناہ کبھی ہو جاتا تو سال بھر اس گناہ کا داغ مٹانے کے لیے روتے رہتے۔ اللہ نے کیا خوبی ان کو عطا فرما دی کہ ان کی زندگی میں، ان کے آستانے پہ، ان کی خانقاہ میں ارب پتی کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پہ ارب پتی کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ آج بادشاہوں کے دروازے پہ سناٹا ہے، ارب پتی کے دروازے پہ ان کا نوکر غلام نہیں جاتا، ارب پتی تنہا رہتا ہے، کوئی دوست نہیں ہے، لیکن یہ سوکھی روٹی کھانے والا جب تک دنیا میں رہتا ہے 50 100 ہزاروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ بابا یہ کشٹ ہے، بابا یہ درد ہے، بابا یہ تکلیف ہے، بابا یہ دعا کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ جو زمین خریدنے کی بھوک پال رہا ہے، جو مکان بنانے کی ہوس پال رہا ہے، جو چند سکے کمانے کے لیے رات رات بھر فیکٹری کے دروازے پہ دربانی کر رہا ہے، جو 12 سال تک سعودی عرب میں جا کے اونٹ چرا کے ایک چھوٹا سا گھر بنانا چاہتا ہے، وہ ساری زندگی سکون سے محروم رہے گا۔ یہ بزرگوں کی قبریں بتاتی ہے، یہ بزرگوں کی خانقاہیں بتاتی ہے، یہ بزرگوں کے عرس کی تقریب بتاتی ہے۔ اگر دوستوں کی بھیڑ چاہیے تو دنیا کو طلاق دے دے، اگر مرنے کے بعد شہرت چاہیے تو دنیا کو طلاق دے دے۔ دنیا کے قریب تو جتنا زیادہ جائے گا اتنا سکون سے محروم ہوتا جائے گا، دوستوں سے محروم ہوتا جائے گا، اچھی اولاد سے محروم ہوتا جائے گا۔ جو جتنا زیادہ رب سے قریب ہوتا جائے گا، جب زندہ رہے گا دنیا اس سے قریب رہے گی، جب مر جائے گا دنیا اس کی قبر سے قریب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج محمد شاہ، نعرہ تکبیر۔ ایک مقولہ ہے کہ a man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity، اللہ تعالیٰ انہیں شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، کچھ نہیں ہے پھر بھی اسے لوگ بادشاہ ہندوستان کہتے ہیں، سلطان الہند کہتے ہیں، جن کی خانقاہ میں کچھ نہیں وہ اسے بادشاہ ہندوستان لوگ کہتے ہیں، ان کے آستانے سے آج ہزارہ لوگ پل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سکھ سے اگر جینے کی تمنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، دنیا کو اپنے سے تھوڑا سا دور رکھنا پڑے گا، سمپلیسٹی، سادگی والی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ یہی ان اللہ والوں کی قبروں سے آواز آتی ہے، یہی ان کی خانقاہوں سے آواز آتی ہے، یہی ان کی زندگی کا موٹو، ان کا پروگرام یہی ہے، دنیا والوں کو سادگی کا پیغام دینا، دنیا والوں کو عاجزی کا پیغام دینا، دنیا والوں کو سافٹنس اور نرمی کا پیغام دینا۔ ہم نے ان کے مزار پہ جا کے دنیا مانگی ہے، ہم نے ان کے مزار پہ 4 روپے کا بتاشا اور 4 روپے کا شکر پالا لے جا کے ہم نے کروڑوں کی بھیک مانگی ہے کہ بابا میرے مکان چاہیے، بابا مجھ کو 10-20 لاکھ روپے کی ایک گاڑی چاہیے، بابا مجھ کو کرسٹا انووا چاہیے، ہمیں فارچونر چاہیے۔ ہم لے کے گئے ہیں 10 روپے کا شکر پالا اور کام کا ہے 25 لاکھ روپے کی اسکارپیو چاہیے، ہمیں 2 کروڑ روپے کی جاگوار کمپنی کی کار چاہیے۔ یہ سب ان فقیروں کی قبر پہ دنیا کمانے، دنیا کی بھیک مانگنے کا کاروبار چل رہا ہے۔ یعنی جس نے ساری زندگی دنیا کو طلاق دے دی، جس نے ساری زندگی جی بھر کے نہیں کھایا، انہی کے آستانے پہ آج جا کر کے ہم دنیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، مکان دکان سب کچھ چاہیے بابا۔ تو بابا قبر میں اتنے ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی کا یہ صاحب آج اس کی ناراضگی کی جھلک ہے کہ آج ان کے آستانے کا فیض ختم ہو گیا۔ جو کل تک وہاں صرف دل میں تمنا آتی تھی اور ادھر دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن آج وہاں بھی چوتر رگڑ رہا ہے مگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، چونکہ ان کی روح کو تکلیف پہنچا کے کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ان کی قبر انور کو میلہ لگا کے، جہالت کا تماشا بنا کے ان کی روح کو خوش نہیں کر سکتے ہم۔ وہاں جا کے دھاگا باندھ کر، وہاں جا کے سجدہ کر کے، وہاں جا کے چادروں کی پار لگا
کر وہاں جا کے نماز چھوڑ کر کے وہاں سے چادر گاگر سندل جلوس بتاشا شکر پالا کر کے کبھی مراد نہیں پوری ہوگی. 1 کروڑ کی چادر چڑھا گئے, بابا کی روح مجھ سے خوش نہیں ہوتی. ہاں اگر میں فجر ظہر عصر مغرب میں 1 گھنٹے کا ٹائم نکالا, اگر میں 5 وقت کی نمازیں ادا کی, اس کے بعد میں بابا کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے, بابا کی روح خوش ہوتی ہے اور روح کہتی ہے تم نماز پڑھ کے رب کو سجدہ کر کے آئے ہو اور مجھ کو میری روح کو تم سے خوشی حاصل ہو رہی ہے. بابا کی روح قبر میں دعا کرتی ہے, مالک یہ تیری عبادت کر کے میرے ایصال ثواب کے لیے میری قبر پہ آیا ہے, ان کی ہر جائز تمنا پوری کر دے. بابا ادھر دعا کرتے ادھر دنیا بھی مل جاتی ہے, عقبہ بھی مل جاتا ہے. دونوں جہان کی نعمتیں بابا کی روح کو خوش کرنے کے بعد ملتی ہیں, نہ کہ ان کی تعلیمات کو ٹھکرا کے ان کے آستانے پہ جا کے 5 گھنٹے نہیں 5 سال کیمپ کر دو کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے ولیوں کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ سمپل لائف گزارنے کا عہد کر لیتا ہے. ایک اللہ کے ولی کی قبر پہ ایک شخص جا کے بولا کہ بابا میں غریب ہوں, مجھ کو نواز دیجیے, مجھ کو مکان بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے. قبر انور سے آواز آئی, ظالم اگر تمہیں مکان اور دکان چاہیے تو جس نے دنیا میں مکان بنایا, جس نے دنیا میں دکان بنائی, جس نے دنیا میں محل بنایا, ان بادشاہوں کی قبر پہ جاؤ. یہ قبر فقیر کی ہے, یہاں سے مالداری نہیں ملتی, یہاں سے فقر ملتا ہے, یہاں سے فاقہ ملتا ہے. اللہ کے ولیوں کی قبر پہ جانے سے اللہ کا خوف ملتا ہے, رسول پاک کی سچی محبت ملتی ہے, اولیاء و صالحین کی عقیدت ملتی ہے, جنت الفردوس کی تیاری کا جذبہ ملتا ہے, جہنم سے بچنے کی سوچ ملتی ہے. ان اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ جانے کے بعد وہاں سے آدمی کے سینے کا گھمنڈ دور ہوتا ہے, سینے کا غرور دور ہوتا ہے, سینے کی خشکی دور ہوتی ہے, سینے کی تنگیاں دور ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے ولیوں کی قبر پہ جب بھی جائیں تو پھر وہاں سے نمازوں کی پابندی کی بھیک مانگیں, وہاں دینداری مانگیں, تقوی خدا ترسی مانگیں, جنت کی بھیک وہاں جا کے مانگیں. یقین رکھیں جس نے دین کی بھیک مانگی اللہ دین تو دے گا ہی, اس کی اونچی سوچ کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا میں محتاج نہیں رکھے گا. یہاں بھی جس طرح مچھلی پانی میں مست رہتی ہے اسی طرح اللہ اسے خوشی کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اگر خوش رہنا ہے تو اپنا رشتہ مسجدوں سے جوڑے رہیے, خوش رہنا ہے تو اپنا رشتہ اللہ کے ولیوں کے مزارات سے جوڑے رہیے, اگر خوش رہنا ہے تو اپنا رشتہ جلس و جلوس کی محفلوں سے جوڑے رکھیے, اگر خوش رہنا ہے تو اپنا رشتہ قرآن کریم کی تلاوت سے جوڑے رکھیے. اگر خوش رہنے کی تمنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے. جیسے کسی کو یورک ایسیڈ ہو جائے, اس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زائلورین ایک دا میڈیسن ہے, اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے. اگر کسی کو کینسر ہو جائے اس کو کیمو کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. صاحب یہ کسی کا ٹیوبرکلوسس ٹی بی کا مرض ہو جائے 9 مہینے تک یہ دوائی کھانی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جس کو صاحب کورونا کا مرض ہو جائے اس کے لیے کورونا کے ٹیکے کے علاوہ آئسولیشن کے علاوہ کوئی مرض میں کوئی دوائی نہیں ہے. ساری دنیا ڈیولپ کر گئی, دنیا میں سائنٹیفک وکاس ہو گیا, سائنسی ترقی ہو گئی, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو گئی دنیا میں. یہ آدمی بڑا اچھلتا اور کودتا تھا. اس آدمی کو اللہ کی زمین پہ ظلم کرنا, اچھلنا کودنا, ناچنا گانا یہ انسان کو بڑا پسند ہے. ابھی پیسے بڑھ گئے ہیں, شادی کیسے ہوتی ہے سب کو معلوم ہے. شادی کیسے ہوتی ہے, 80 سال کی بڑھیا ناچتی ہے شادی میں. شادی کو کتنا مشکل لوگوں نے بنا دیا اللہ کی زمین پہ. 80 سال کی بڑھیا ناچ رہی ہے. شادی میں ایک غریب بیچارہ 1 سال تک مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتا ہے کہ میری بیٹیا جوان ہو گئی ہے, ان کی شادی کرنی ہے, ان کے لیے کم سے کم 1 لاکھ روپے کا جوڑا, 1 لاکھ روپے کا فرنیچر, 1 لاکھ روپے باراتی کا کھانا چاہیے, 3 لاکھ چاہیے. اب 1 سال تک بھیک مانگتا ہے. کوئی 1 کنٹل چاول دے دیا, کوئی صاحب 1000 روپے دے دیا, کوئی جوڑے کا 5000 روپے دے دیا, کوئی برتن کا پیسہ دے دیا. 1-2 سال کی تیاری کے بعد تب شادی ہو رہی ہے. اب وہ غریب بھیک مانگ کے لا کے کارڈ چھپا رہا ہے, وہ غریب بھیک مانگ کے لا کر کے صاحب اور ڈی جے بجا رہا ہے, وہ غریب بھیک مانگ کر کے باراتی کے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے. اب وہ ڈیکوریشن کر رہا ہے. تو شادی صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے. لڑکی بولے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا, لڑکا بولے میں نے قبول کیا, 2 گواہ سن لے, ہو گئی شادی. اس سمپل نہ کوئی نیا
کپڑا ضروری ہے، نہ اس میں چھوارا کا لٹانا ضروری ہے، نہ کارڈ چھپانا ضروری ہے، نہ مکان بنانا نہ ڈیکوریشن کرنا ضروری ہے۔ سمپل پرانے کپڑے میں 2-3-4 آدمی کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، وہ بولے میں نے قبول کیا، یا لڑکا بولے کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں لیا، لڑکی بولے میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ اسی شادی میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا، مہر کی رقم ایک وعدہ ہے کہ میں دوں گا، 2 سال میں دوں گا یا 10 سال میں دوں گا یا 2 دن کے بعد دوں گا، مگر میں دوں گا، اتنے مہر کے بدلے میں نے تجھ کو قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ ہم نے شادی کو کتنا آسان بنایا مذہب اسلام نے، یعنی 4 آدمی کی موجودگی میں شادی، اور حضور نے جو پیغام دیا وہ پیغام اتنا عمدہ پیغام تھا، پیغام دیا پریکٹیکل میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں چند اصحاب کی موجودگی میں کر کے بتا دیا کہ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ پیغمبر اعظم نے پریکٹیکل میں کن کی شادی، وہی فاطمہ الزہرا جو حسنین کریمین کی والدہ ہے، وہی فاطمہ الزہرا جو شیر خدا مولا علی کی بیوی ہے، وہی فاطمہ الزہرا جو کونین کے مالک و مختار عرب و عجم کے تاجدار امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہے، وہی فاطمہ الزہرا جن کو قیامت کے دن وہ عزتوں سے نوازا جائے گا کہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ الزہرا پل صراط پار کریں گی، جو 500 سال کی مسافت ڈسٹینس کے برابر جو پل ہے، 5 سے زیادہ پاری، تلوار سے زیادہ تیز، جب اس پل صراط سے کروس کریں گی تو اہل محشر کو آواز دیا جائے گی، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنے سر کو جھکا لے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ پل صراط پار کرنے والی ہے، ایک بجلی کی چمک کی طرح مصطفیٰ کی شہزادی 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پل صراط پار کر جائے گی۔ کیوں؟ جس فاطمہ کے سر کے بال کو دنیا میں سورج نے نہیں دیکھا، جس فاطمہ الزہرا کے چہرے کو چاند نے نہیں دیکھا، جس فاطمہ الزہرا کے جسم کے کسی پارٹ کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا، جس نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں مجھ کو رات کی تاریکی میں دفن کر دینا، میری